رہتے، یعنی معتکف کا مطلب یہ ہے کہ تمام دنیاوی امور سے کنارہ کشی اختیار کر کے خود کو اللہ کی عبادت کے لیے خاص کر لینا۔ اور یہاں تک کہ جب غزوہ بدر ہوا، چونکہ وہ ماہ رمضان میں تھا، تو اس لیے اس سال رسول خدا نے اعتکاف نہیں فرمایا۔ پھر جب اس سے اگلے سال ماہ رمضان آیا تو رسول خدا نے دو عشرے یعنی 20 دن تک مسجد نبوی میں اعتکاف فرمایا۔ کہ جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، اس سال آپ نے 20 دن کیوں اعتکاف فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ 10 دن ایک عشرہ اس سال کا میں نے اعتکاف کی نیت سے اور ایک عشرہ گزشتے سال کے اعتکاف کی قضا کی نیت سے انجام دیا ہے۔ یعنی رسول خدا اس آخری عشرے میں خاص طور پر عبادت کے لیے اعتکاف فرماتے تھے، اور یہ در حقیقت آپ کا اپنی امت کو خدا کے قریب ہونے کے لیے ایک عملی طور پہ مشق کا خود طریقہ سکھا رہے تھے کہ خاص طور پہ اگر ماہ رمضان کے پہلے 20 دنوں میں آپ کو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نہیں سمیٹ سکے، تو اب آخری 10 دن کہ وہ عشرہ جسے عتق من النار کہا گیا ہے کہ یہ جہنم سے نجات کا عشرہ ہے، اس کے لیے تم اپنے سارے امور سمیٹ کر اللہ کے گھر چلے جاؤ اور وہاں اللہ کی عبادت کر کے اپنی مغفرت اور اس سے سلامتی طلب کرو۔ اور پھر خود ائمہ معصومین علیہ السلام کی روایات میں بھی ملتا ہے کہ آپ خاص طور پر اعتکاف کا اہتمام فرماتے، اور مشہور حضرت امام حسن علیہ السلام سے روایات ہیں، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ آپ خاص طور پر اعتکاف کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اور پھر اعتکاف کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس کے احکام یہی ہے کہ انسان کم از کم 3 دن کی نیت کرے کہ میں یہاں پر اللہ کی تقرب کے لیے قیام کر رہا ہوں، اور اس کے لیے اگرچہ فضیلت 4 مسجدوں کی ہے کہ انسان مسجد نبوی میں بیٹھے، مسجد الحرام میں بیٹھے، مسجد کوفہ میں بیٹھے، مسجد بصرہ میں بیٹھے، یہ 4 مساجد کے نام روایت حدیث میں موجود ہیں، لیکن اگر وہاں تک کسی کی رسائی نہ ہو تو وہ کسی بھی جامع مسجد میں بیٹھ سکتا ہے۔ اور یہاں پر سوائے ضروری امر کے جب انسان اعتکاف کی نیت کر لے گا تو مسجد سے باہر قدم نہیں رکھ سکتا، اور ضروری امر یہ ہے وہ دینی اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، معاشرتی اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے۔ مثلا کسی مریض کی عیادت کرنے کے لیے جانا ہے تو وہ شریعت میں جائز ہے، لیکن اس کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ انسان جائے اور وہاں پر بیٹھے نہیں، بس شرعی طور پر عیادت کر کے فوراً اعتکاف کے لیے واپس آ جائے۔ اور پھر یہاں پر کسی کی ضرورت مند کوئی ہے، وہ آپ سے کہتا ہے کہ آپ میری فلاں حاجت روائی کے لیے ساتھ جائیں، تو اس کے لیے بھی شریعت اہمیت دیتی ہے کہ آپ اعتکاف سے کسی کی حاجت روائی کے لیے کسی کا قرض ادا کرنا ہے پھر بھی جا سکتے ہیں۔ اور اس میں حضرت امام حسن علیہ السلام کا ایک واقعہ موجود ہے کہ جب امام علیہ السلام اعتکاف فرما رہے تھے تو ایک شخص امام کے پاس آ کے کہتا ہے کہ میری ایک حاجت ہے، کیا ممکن ہے کہ آپ میری حاجت پوری کریں؟ تو امام علیہ السلام اعتکاف سے اٹھ کے اس کے ساتھ گئے، اس کی حاجت پوری کر کے واپس آ گئے۔ تو لوگوں نے امام سے تعجب کیا کہ مولا آپ ایک دنیاوی اس بندے کی حاجت کے لیے آپ اعتکاف سے چلے گئے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی مومن کی حاجت روائی کرنا اس اعتکاف سے بھی میرے لیے افضل تھا۔ یعنی وہاں پہ 2 چیزیں ہیں، ایک تو امام نے بتایا کہ ہم اعتکاف کے ذریعے تمہیں سکھاتے ہیں اللہ کا قرب، دوسرا یہ ہے کہ اگر اس عبادت میں بھی کوئی مومن تمہارے پاس اپنی ضرورت کے لیے آ جائے وہ اس سے بھی زیادہ فضیلت رکھتا ہے کہ تم اس کی اس امر کو پورا کرو۔ اور پھر ائمہ معصومین علیہ السلام کی روایت کے مطابق اگر کوئی بندہ اللہ کی تقرب کے لیے اعتکاف کرتا ہے تو اللہ اسے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ویسے تو اعتکاف سارا سال جن دنوں میں روزہ رکھنا ٹھیک ہوتا ہے ان میں اعتکاف کر سکتے ہیں، جن میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے جیسے عید الفطر، عید الاضحیٰ کا دن، ان میں اعتکاف صحیح نہیں ہے۔ کم از کم اعتکاف 3 دن کا ہوتا ہے۔ جب 2 دن انسان اعتکاف کر لے تو تیسرے دن اعتکاف واجب ہو جاتا ہے۔ ویسے اعتکاف واجب نہیں ہے، لیکن اگر کوئی بندہ منت مان لے، نظر مان لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر مجھے صاحب اولاد کرے گا تو میں 3 دن اعتکاف کروں گا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ میری فلاں مشکل سے مجھے نجات دے گا تو میں 3 دن اعتکاف کروں گا، تب اعتکاف واجب ہو جاتا ہے۔ ویسے اعتکاف مستحب ہے، جب 3 دن کی آپ نیت کریں گے 2 دن مستحب رہے گا، پھر تیسرے دن کا اعتکاف واجب ہو جاتا ہے۔ تو خاص طور پر ان ساعتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں برکتوں سے مستفید ہونے کے لیے ہمیں اعتکاف کا اہتمام کرنا چاہیے، جیسے دیگر مسلمان اہتمام